بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک to my YouTube channel Muhammad Hassan Fayaz. Today we are going to talk about one of the greatest personality in human history, our beloved Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. As we enter the blessed month of Rabiul Awwal, let us take a moment to remind the life changes, sacrifice, mercy and beautiful teaching of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. جی تو دوستوں، ہزاروں درود و سلام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، جن کے لیے علامہ اقبال صاحب کا یہ شعر، محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی۔ آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد ربیع الاول شریف کے حوالے سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر چند الفاظ ادا کروں گا۔ حضور کی سیرت کے اوپر گپ گشائی کرنے کا یہ شرف حاصل ہوا ہے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا بابرکت منتھ ہے، تو اس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ایک دفعہ پھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہمیں ایک ایسی عظیم ہستی کی یاد دلاتا ہے جن کے آنے سے دنیا کی تاریخ کا رخ بدل گیا، جنہوں نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان، علم، عدل، رحم اور اخلاق کی روشنی عطا فرمائی۔ وہ عظیم ہستی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ کے چند ایسے پہلوؤں پر بات کریں گے جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ہماری آج کی زندگی کے لیے بھی مکمل رہنمائی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری انسانیت کے لیے رحمت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ الفاظ دل کرتا ہے انسان بار بار ادا کرے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک قوم کے لیے نہیں آئے، بلکہ صرف ایک علاقے کے لیے نہیں آئے بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو انسان کی عزت سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کے حقوق کی بات کی، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، غلاموں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تعلیم دی، عورتوں کے حقوق واضح کیے، پڑوسی کے حقوق بیان کیے، تجارت میں دیانتداری سکھائی، اور سب سے بڑھ کر انسان کو رب سے جوڑ دیا، اور سب سے بڑھ کر انسان کو رب کے ساتھ جوڑ دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے پہلے ہمارے عرب معاشرے میں بہت سی برائیاں عام تھیں، قبائلی معاملات تھے، طاقتور کمزور کو دبا دیتے تھے، معمولی بات پر جھگڑے ہو جاتے تھے اور معاملے قتل تک آ جاتے تھے۔ اور ایک مشہور واقعہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بیٹوں کے ساتھ انتہائی پیار محبت اور بیٹیوں کے ساتھ انتہائی ظلم کیا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح بنا کر بھیجا، مبعوث بنا کر بھیجا۔ آپ نے لوگوں کی سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے کردار کو تبدیل کیا، جھوٹ کی بجائے سچ،
خیانت کی بجائے امانت، ظلم کی بجائے انصاف، نفرت کی بجائے محبت اور تکبر کے بجائے عاجزی۔ یہ تھا وہ عظیم انقلاب جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے۔ یہ وہ عظیم تعلیمات تھی جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے۔ آپ کا اخلاق میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا سب سے خوبصورت پہلو آپ کا اخلاق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى الْخُلُقِ الْعَظِيمِ، یعنی بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ سوچئے اگر ہم واقع حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی اچھا اخلاق ہونا چاہیے۔ ہم گھر میں اپنے والدہ کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، والد کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، بیوی، بچوں، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہوتا ہے، دکان پر گاہک کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، ہم اپنے ملازم کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، راستے میں کسی غریب کو دیکھ کر ہمارا دل کیا کہتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی امتحان ہے۔ ہماری کچہری دفتر میں ہم کلائنٹس کے ساتھ کیسا رویہ کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر میں ایک اور اہم بات بتاؤں گا جو بھی میرے ذہن میں آئی ہے۔ سچائی اور ایمانت، نبوت سے پہلے بھی اہل مکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کہتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لقب صادق الامین آپ کا نبوت سے اعلان کرنے سے پہلے کا ہے، یعنی سچے اور ایمانت دار۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، دوسروں کا حق روک لیتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہمارا کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے؟ اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں لیکن ہماری زبان سے جھوٹ نہیں جاتا، اگر ہم نعت سنتے ہیں لیکن کسی کا حق ادا نہیں کرتے، تو ہمیں اپنے عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں صرف سننے کے لیے نہیں ملی، زندگی میں اپنانے کے لیے ملی ہے۔ رحم اور شفقت، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی شفیق اور مہربان تھے، بچوں سے محبت فرماتے، کمزوروں کا خیال رکھتے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور حسن سلوک کی تعلیم دیتے، اور جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنے کی تعلیم فرماتے۔ آج ہمیں اپنے معاشرے میں اسی رحمت کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم محبت، اخلاص، رحمت کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آئیں تو بہت سارے مسائل، پریشانیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ہم معمولی اختلاف پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو عزت اچھالتے ہیں، کسی کی غلطی پر اسے ہمیشہ کے لیے برا سمجھ لیتے ہیں، لیکن سیرت نبوی ہمیں معافی، برداشت اور رحم کا سبق دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو وہ ذات ہمیں معاف فرما دیتی ہے، لیکن جو لوگوں نے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں معاف کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے ایسے کیا، فلاں کے باپ نے ایسے کیا، فلاں کی ماں نے ایسے کیا، فلاں کے دادے نے ایسے کیا، اور لوگ ہمیں نہیں معاف کرتے۔ بے شک انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہو اور رب تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، اور رب تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ انسان کو میں معافی کی توفیق تب دیتا ہوں جب میں نے اس کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لوگوں میں محبت قائم کریں اور لوگوں کو معاف کر دیں۔ فتح مکہ اور معافی، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم واقعہ فتح مکہ ہے۔ جن لوگوں نے سالہ سال مسلمانوں کو تکلیفیں دیں، معافی کے معاملے میں فتح مکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے سالہ سال مسلمانوں کو تکلیفیں دیں، ظلم کیا، مسلمانوں کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا، جنگیں کیں، جب وہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے، بے بس ہو کر کھڑے ہوئے، تو حضور نے انتقام کا رستہ اختیار نہیں فرمایا۔ حضور نے انتقام کا رستہ اختیار نہیں فرمایا، بلکہ عمومی معافی کا اعلان فرمایا۔
یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت ملنے کے بعد معاف کرنا کتنا بڑا اخلاق ہے۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، اور ایک وقت آتا ہے جب آپ کے پاس پاور آ جاتی ہے، تب آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اگر کسی کے پاس تھوڑی سی طاقت آ جائے تو وہ بدلہ لینے کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طاقت کے وقت بھی رحم اور معاف کرنے کا راستہ اختیار فرمایا، اور ہمیں بھی یہی درس دیا۔ پڑوسی کے حقوق، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کے حقوق پر بہت زور دیا۔ آج ہمارے گھروں کے ساتھ گھر موجود ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں اپنی پڑوسی کا حال تک کا علم نہیں ہوتا۔ اگر پڑوسی بیمار ہے، اگر کسی کے گھر میں کوئی مشکل ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ تو غیر اخلاقی چیزوں پہ ہم خیال کرتے ہیں کہ اس نے اس کو غلط نظر سے دیکھا، جو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، کہ فلاں بندہ، اس کا کزن، بھائی، ماموں، چچا، وہ اس کے گھر ایک دفعہ کیوں آیا، 2 دفعہ کیوں آیا، 3 دفعہ کیوں آیا، یہ نہیں آتا تھا، یہ کیوں آیا؟ یہ چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو ہمارے کرنے والا کام ہے کہ اگر اس کے گھر میں راشن نہیں ہے تو ہم اس کے گھر میں راشن پہنچائیں، اس کے بچوں کو ہم سمجھائیں، ایسا کام ہم نہیں کرتے۔ ہم بس غلط قسم کے کاموں میں، غلط غیر اخلاقی قسم کے کاموں میں کرتے ہیں، جو ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہرگز نہیں ملتی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسلام نے والدین کے حقوق کو بہت اہمیت دی ہے۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بننا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان پر احسان کیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ والدین نے ہماری زندگی کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ خاص طور پر جب انسان خود والدین کے مقام کو سمجھتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی محبت کتنی بڑی نعمت ہے۔ نوجوانوں کے لیے سیرت کا پیغام۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم سیرت نبوی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ صرف موبائل پر چند نعتوں سن لینا کافی نہیں ہے، ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے، اپنی زبان کو گالی اور جھوٹ سے بچانا چاہیے، بری صحبت سے بچنا چاہیے، اور اپنی جوانی کو نیک اور مفید کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم، اخلاق، عبادت اور خدمت خلق کی جو تعلیم دی وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہترین رستہ ہے۔ ربیع الاول ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ میرے محترم ناظرین، ربیع الاول آئے اور گزر جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئے۔ اگر اس مہینے میں ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے اور پھر جھوٹ چھوڑ دیں تو یہ سیرت کا اثر ہے، یعنی کہ ہم حضور کی سیرت پڑھیں اور ہم جھوٹ نہ بولیں، یہ سیرت۔ اگر ہم کسی سے دشمنی ختم کر دیں تو یہ سیرت کا اثر ہے۔ اگر ہم والدین کی خدمت شروع کر دیں تو یہ سیرت کا اثر ہے۔ اگر ہم نماز کی پابندی بہتر کر لیں تو یہ سیرت کا اثر ہے۔ اگر ہم کسی غریب کی مدد کر دیں تو یہ سیرت کا اثر ہے۔ اگر ہم کسی کا حق واپس کر دیں تو یہ سیرت کا اثر ہے۔ اصل محبت وہ ہے جو انسان کے کردار سے نظر آتی ہے، اصل اخلاق وہ ہے جو انسان کے کردار سے نظر آتا ہے۔ درود و سلام۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو اور درود و سلام نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا کرو، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اختتامی پیغام۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ربیع الاول کے اس مبارک موقع پر ہم عہد کریں کہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کتابوں اور تقریروں تک محدود نہیں رکھیں گے، ہم اپنے اخلاق بہتر کریں گے، ہم سچ بولیں گے، ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے، ہم والدین کی خدمت کریں گے، ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے، ہم غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں گے،
ہم اپنے اختلافات کو محبت اور برداشت سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور سب سے بڑھ کر ہم اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت صرف الفاظ کا نام نہیں، محبت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں حضور کی سنت اور اخلاق کی جھلک نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، ہمیں آپ کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبان کو سچ، ہمارے دل کو پاک، ہمارے اخلاق کو خوبصورت اور ہمارے اعمال کو نیک بنائے۔ یا اللہ ہمیں امت مسلمہ پر رحم فرما، جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات آسان فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ہم سب کو ایمان اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، آمین آمین۔ میرے پیارے ہم اسلامی بھائیوں، thank you so much for watching this video. If you found this video meaningful, please share it with family and friends, so that the beautiful message of Sirat Prophet Hazrat Muhammad Mustafa